بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ سے بچاتا۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی۔ مکے کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھیں تاکہ وہ بھی پانی بھر لیں، اور وہ عورتیں مجھے کہتی تھیں کہ آمینہ ہمارے پاس کھڑی رہو، جب تم جاتی ہو تو یہ پانی نیچے چلا جاتا ہے اور ہمیں پانی بھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکے کی عورتوں سے سنا کہ جب بچہ عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی الٹی کا آنا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ باتیں سن کر مجھے اپنے آپ پر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرے پیٹ میں میرا بچہ رہا مجھے سر درد تک نہیں ہوا۔ اور اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب خواب بھی آتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب آتا کہ میرے جسم کے اندر سے نور نکلا ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام نہیں ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی نبی آئے گا تو آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمک رہا ہوگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 10 دن بچ گئے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اس ستارے کو لے کر یہودیوں میں بغدر مچ گئی۔ عالموں نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ آسمان پر لال ستارہ چمک گیا ہے، اس کا مطلب کوئی نبی آنے والا ہے، پتہ کرو کہ کس کے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے مدینے میں پتہ کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن کسی کا وقت قریب نہیں رہا۔ 2 ماہ باقی تھے اور کسی کے 4 ماہ۔ یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ نہیں کہ جس کی پیدائش میں ابھی 10 دن باقی ہوں یا پیدا ہونے والا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکے میں جا کر دیکھو۔ یہودی مکے میں گئے اور پتہ کیا تو مکے والوں نے بتایا کہ 5 عورتوں کو یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ایسے بچے کی پیدائش جس کا والد وفات پا چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے اور اس کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ یہودیوں کی اس بات پر بہت افسوس ہوا اور انہوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ افسوس، اب نبوت مدینے والوں سے نکل کر مکے والوں کے ہاتھ آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آخر اس بچے کی پیدائش آ گئی کہ جس نے تمام کائنات کو روشن کر دیا اور جس کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا۔ عبد المطلب اور ان کے لڑکے ساری رات آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے باہر کھڑے رہے تاکہ اگر کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی ہے تو بر وقت علاج کے لیے لے کر جا سکیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت دائی شفا نے 3 باتیں عجیب دیکھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف بالکل الگ تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گندگی نکلتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف تھے۔ اور تیسری چیز دائی شفا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ میں ہی ختنہ ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر دائی شفا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت شفا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی زمین پر لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک دم کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے اور تقریباً 15 منٹ تک سجدے میں رہے اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بی بی آمنہ کی زبانی سنیے گا۔ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شب پیدائش کے وقت دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ بوقت پیدائش کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھیں اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئیں اور بڑی متحیر ہوئیں اور پھر بولیں، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ملنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی، اور پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرینی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہے۔ وہ میرے پاس مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا وہ عورتیں بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں، اور دونوں خدا کے حکم سے دہشت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں۔ اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں سلا بچی آفتابہ چاندی کا اور عطریات خوشبو مشک گمبر لے کر آئے، اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھیں اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو اور ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے۔ اور اسی وقت درد زا میرا غائب ہو گیا، اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کائنات کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں داغا پرو سکتا تھا۔ روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اس وقت غیب سے آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوا دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں ہر 2 جہاں کے، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام ہلک رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آواز غیبی سے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی متعجب ہوئیں۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے۔
اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی اور پھر اس آفتابہ کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھا، جیسا کہ کبوتر اپنے بچوں کو دانہ کھلاتا ہے، ایسے ہی منہ پر منہ رکھا، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آئے اور وہ میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلی گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند آفتاب کی چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے مومنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا محافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH-TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔